اب لیکن دیکھیے ہمارے یہاں بھی نوجوت سدھو ہیں، انہوں نے جا کے گلے لگا لیا جنرل باجوہ تو وہیں رہ جاتے نا، یہاں کیوں مصیبت واپس آ رہے؟ کون سا بریگیڈیئر میں ایک ان کی بات میں سیدھا پن نہیں ہے. سدھو کس بات کے ہو گئے؟ وہ سیدھا ہو تو سدھو ہو نا. چلیے پاکستان کے لوگوں کی بات چھوڑ دے، ہمارے یہاں بڑی پاپولر ایکٹریس ہے کرینہ کپور، جی ان کے بارے میں آپ نے کہا جاہل ہیں. تو نہیں ہے، بیٹے کا نام رکھ دیا تیمور. جاہل نہیں ہے تو تیمور جو واحد شخص ہے دنیا میں جس نے اپنی زندگی میں دنیا کی آبادی 3% کم کی، جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور ہر کوس، جسے کوس کہتے ہیں نا، مائل پوسٹ، اس پہ پیرامڈ بنایا ہندوؤں کی کھوپڑیوں کا. میں تو نہیں ہوں ہندو، مجھے تیش آ رہا ہے کہ میرے ملک پہ حملہ کر رہا ہے کوئی آدمی، وہ آپ کے پتہ نہیں شرمیلا ٹیگور کیا کہتی ہوں گی، کس ٹائپ کا بیٹا جنم دیا، اس نے نام رکھ دیا تیمور. آپ جا کے اسرائیل میں کیا ہٹلر نام رکھیں گے کسی کا؟ رکھ کے دیکھیے. یہ تو آپ لوگ ہیں پتہ نہیں برداشت کر لیتے ہیں. آپ دنیا کی اولڈسٹ سیولائزیشن ہیں، آپ نے 10,000 سال سے دنیا کو راستہ دکھایا ہے، آپ نے چیس ایجاد کیا ہے، آپ نے پہاڑوں کو کاٹ کے مندر بنائے ہیں. آپ ڈیفینسو کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کیوں بیٹھ کے یہاں بنائے ہوئے کہ بابری مسجد بنائے؟ ارے کس نے بولا تھا تیرے مسجد بنانے کے لیے؟ تو یہاں پیدا نہیں ہوا، تو مرا کہیں اور جا کے آ کے ایک مندر پہ مسجد بنا دی اور پورے ملک کو ڈیوائیڈ کر دیا. دیکھیے آپ اگر کھڑے ہو کے مسلمان ہندو دونوں اور سکھ خاص طور پہ ڈیفینس آف انڈیا، اٹس دی اینڈ آف سیولائزیشن. انڈیا ہے تو دنیا ہے، اگر انڈیا ختم ہوا اٹس اوور. یہ مان لیا بات. طارق صاحب سرجیکل سٹرائک گھر میں گھس کے مارا، ہاں واپس آ گئے. یہ گھس کے مارنے کا کیا ہے؟ بنا سندھ ہند نہیں ہو سکتا مکمل، یہ تو مانتے نا. تو کسی ہندوستانی نے کہا کہ یہ سندھ ہمارا واپس دو، موہنجو-داڑو دو، تکشیلا دو ہمارا، ہڑپا دو ہمارا. لاہور رام کے بیٹے کا نام پہ شہر ہے، اس پہ پاکستانیوں قبضہ ہے اور ہندو سارے چپ کر کے بیٹھے میں. ہاں بھائی چلا گیا، اب کیا کرو، ٹماٹر تو سستے مل رہے ہیں نا. یہ انڈیا کا پرابلم ہے، پیاز سستا مل جائے، ٹماٹر، ملک برباد ہو جائے، MBA ہمارا پورا ہو جائے. ہمارے ہاتھ میں دے، خدا کی قسم مسلمانوں کے ٹھیک ٹھاک کر دیں پاکستان کو، کاٹ پیٹ کے صحیح کر کے بلوچوں کو آزادی دیں، پنجاب کو یہ خلستانیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ خود ہی ٹھیک کر لیں گے. پشتونستان ہم کہتے ہیں اٹک سے کٹک تک ہے سارا ہندوستان، اس کے اس طرف افغانستان اور نیچے اس کے بلوچستان. پرابلم سالو. وہ کہتے ہیں کہ چائنا ہمارے ساتھ میں ہے. چائنا نے 10 لاکھ مسلمان پکڑ کے ان کو سور کا گوشت کھلا رہے ہیں اور ٹوسٹ ڈانس کرا رہے ہیں. 1 ملین مسلمز ان کنسنٹریشن کیمپس. آپ نے کبھی دلی میں دیکھا جلوس ہندوستانی مسلمانوں کا چائنیز ایمبیسی کے سامنے؟ دیکھا ہے؟ کبھی نہیں. فلسطین پہ سب بولتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ذہن کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ جہاں 10 لاکھ مسلمانوں کو پریزن میں، کنسنٹریشن کیمپ میں بٹھایا ہوا ہے، وہ ہمارا دوست ہے. ساری دنیا اسلام کا دوست چین ہے جو جوتے مارتا، یا عرب ہے جو ہمیں گھٹیا سمجھتا، یا ترک ہے جو ہمیں ڈیپورٹ کرتا. پاکستان سے کوئی 20,000 کرسچن بچیوں کو چین میں بھیجا دیا گیا ہے، جہاں ان سے کیا سیکس ورکر بنا دیا ہے، یا برا حشر ہے. دیکھیے یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے، یہ اس پہ آپ روشنی ڈالیے کہ جو دنیا کا ملک سب سے زیادہ ظلم کر رہا ہے مسلمانوں سے، اس سے ہر مسلمانوں کو بے انتہا پیار ہے. ورنہ مجھے دنیا کی کہیں ایمبیسی، چائنیز ایمبیسی کے سامنے 2 مسلمان بتا دیجئے جو کھڑے ہیں کہہ رہے کہ ہمارے بھائیوں کو ریلیز کرو. نو. وہ انڈیا کے خلاف جلوس نکالیں گے نیو یارک میں، مودی جی کو گالی دیں گے، وہ ہر ایک کو وہ گالی دیں گے جس سے پتا ہے کہ واپسی میں لوگ کہیں گے یار بیکار بکواس کر رہے ہیں، ان کو اوائڈ کرو. چین کا پتا ہے کہ بولے اور وہ جوتے پڑیں گے، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. انہوں نے کہا دینا کچھ نہیں کہنا، چپکے لے جائے پورا بلوچستان، سونا لے گئے، کاپر لے گئے، بلوچستان کو لوٹ کے کھا گئے. گوادر پورٹ پہ قبضہ کر لیا، پاکستان سیکنڈ ریٹ سٹیزن بن گیا. لیکن ابھی یہاں پروسیس شروع ہوا نا، اورنگزیب روڈ کا نام بدل دیا. ہم نے اس میں کہا تھا ہم جا کے پینٹ کر کے جہاں جہاں اورنگزیب لکھا نیچے مرد آباد لکھیں گے. پھر وہ آپ کے MP نے کہا بھائی رک جاؤ، مروا دو گے بچوں کو.
میرے ساتھ 10 والنٹیئر تھے, سارے انڈین مسلم. ہم نے کہا جہاں جہاں اورنگزیب لکھا ہے نیچے لکھیں گے مرد آباد. یہ شخص, یہ قاتل, باپ کا قاتل, بیٹے کا قاتل, بیوی کو اس نے ریڈ فورٹ سے پھینک دیا نیچے, بھائی کی گردن کاٹی. دارا شیکھو, آج دارا شیکھو ایک پورے انڈیا پاکستان میں ایک مسلمان اپنے بیٹے کا نام دارا نہیں رکھتا. کیوں؟ اورنگزیب تو آپ کو گلی گلی ملے گا. واٹ ڈز اٹ سے اباؤٹ اس کہ ایک بادشاہ مغلوں میں جو اپنے آپ کو ہندوستانی کہتا تھا, جس نے اپنشاد کو ٹرانسلیشن کیا فارسی میں, اس کو یورپ بھیجا, وہاں سے فرینچ میں ٹرانسلیٹ ہوئی, دنیا بھر میں ہندو جو ٹیکسٹ تھے وہ عام کیے دارا شیکھوں نے. اورنگزیب نے اس کی گردن کاٹ کے باپ کو پیش کر دی, اورنگزیب ہیرو بن گیا. آج مسلمان یہاں کے کہتے ہیں وہ ہمارا ولی تھا. چلو اب تو خوش ہوں گے نا, ان کا نام ہٹ گیا. بالکل خوش ہوں میں. اب 2-4 اور نام ہیں. الہ آباد کا نام بدل کے پریاگ راج کر دیا. بالکل. اللہ دیکھیے, مکے کا نام رام گڑھ رکھ کے دیکھیے کیسے مسلمان چیختے ہیں. اللہ کمبھ میلہ جہاں ہوتا ہے, جہاں ہندوازم کی سب سے سیکرٹ چیز ہے, اس کا نام اپنے الہ آباد رکھ دیا اور چپ کر کے بیٹھے ہوئے. تو 2 اسلام چل رہے ہیں دنیا میں, ایک اللہ کا اسلام ہے, ایک ملا کا اسلام ہے. جو ملا کا اسلام ہے اس میں ہمیشہ ایک بدصورت سا آدمی آپ کے سامنے چیخ رہا ہوگا. وہ اورنج کلر کے اگینسٹ ہوگا لیکن اس کی داڑھی اورنج ہوگی. آپ کہتے ہیں میں نعرہ لگاؤں گا جے شری رام. ہاں تو کیا یہ کیا بات ہے, کیوں نہیں لگاؤں گا میں؟ مجھے کیا رام سے پرابلم ہے؟ یہ کیا بات؟ ہمارے پروفٹ کو پرابلم نہیں تھا راجہ دائر سے, تو میں کون ہوں صاحب؟ میں تو اسی دھرتی کا پیدا ہوں نا. ہم تو 1840 میں راجپوتانہ میں راجستھان سے مائگریٹ کر کے, ہندو فیملی تھی, پنجاب گئے, کو کہتے ہوئے پڑھا ہوگا, ہم وہاں مسلمان ہو گئے. اب یہ تو جتنے مولوی ملا ہیں ان سے تم یہی سنتے ہیں کہ آپ کسی کے آگے جھک نہیں سکتے اللہ کے علاوہ. بالکل ہم نہیں جھکتے. ارے جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے جھک کے لیٹ جاتے مولوی, اس کے نہیں کرتے. بھائی پیسے دے دو, ٹماٹر مہنگا ہو گیا, وہاں جا کے کوئی اعتراض نہیں ہے. سعودی عربیہ پورا بیٹھا ہوا ہے وہاں, اپنے ہاتھ پیر, یعنی ڈگنیٹی نہیں رہی کسی کی, جس کو دیکھو بھیک مانگ رہا. میں آپ کو کمپیرزن بتاؤں, ایک ہے انڈونیشین. دیکھیں دلی سے مشرق میں, ایسٹ میں جائیے تو آپ کو ویدک اسلام نظر آتا ہے. یہ میری ٹرمینالوجی ہے. آپ کو انڈونیشیا میں پریزیڈنٹ کے پوتے کا نام ہے نریندر. گارودا ان کی ایئر لائن ہے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. ہاں وہاں ہندو نوٹ کے اوپر گنیش ہیں, کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی. تکلیف ہو رہی پاکستانیوں کو اور انڈیا کے مسلمانوں, اور بنگلہ دیش میں کچھ بچے ہیں, کچھ ادھر ادھر رہ گئے ہیں. اب جو کیس چل رہے ہیں اس کے سب ختم ہو جائیں گے. ان کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نے کبھی یہاں دیکھا جلوس نکلا بلوچستان کی آزادی کے لیے دلی میں انڈین مسلمانوں کا؟ تو فلسطین کا کیوں نکلتا ہے؟ زیادہ درد ہے ان کا. وہ عرب ہے, انگلش, کردوں پہ. ارے ترکی نے مار مار کے ان لوگوں کو جنہوں نے آئسس کو تباہ کیا ان کو سلاٹر کر رہا ہے ٹرکی. یہاں گھر گھر وہ ٹرکی شو چل رہا ہے آج کل, ارتگال پتہ نہیں کیا ہے. ہاں 880 ایپیسوڈ جو شروع ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں گے, اینڈ تک وہ کہتا ہے سب کو ختم کر دیں گے. لیکن آپ تو اس بات سے بھی میں نے سنا بڑے خوش ہیں کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, ایودھیا میں رام کا مندر بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ بابر ہے کون؟ بابر آیا کیسے؟ آپ 2-4 کتابیں تجھ کے یہ تیموری بابر نامہ یہ پڑھیں کہ وہ ہندوستان کے لوگوں کو کیا کچرا سمجھتے تھے. وہ شخص کہتا ہے یہ کالے بندر جیسے لوگ, اور ہم برداشت کر لیں. نکلو یہاں سے, جہاں سے پتہ نہیں کہاں سے آئے, ان کو کوئی جگہ نہیں ملی تو انہوں نے کہا لوٹنے. آپ کو پتہ ہے تیمور نے بیٹھا کرنے کیا کرا, بھائی کافر کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا چین میں بہت ہیں. بولے ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں, تو بولے انڈیا چلے لیتے. آپ اس کے تیموری میں لکھا ہے. اب ایسی باتیں کرتے ہیں تبھی تو پاکستان کے لوگ کہتے ہیں نہیں انڈیا کے ایجنٹ ہیں. تو ہوں انڈیا کا ایجنٹ کیوں نہیں ہوں گا؟ میں نے کب کہا میں انڈیا کا ایجنٹ نہیں ہوں؟ ہر شخص کو یہاں انڈیا کا ایجنٹ ہونا چاہیے. ہمارا دیش ہے بھیا, 10,000 سال سے ہے.
یا کوئی چیس ایجاد کر کے بتا دے, پھر میں رک جاؤں گا. تو کھیل ہی نہیں جاتی پاکستانی لوگوں سے پوچھتے ہیں جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی سر میرا آپ سے سوال یہ ہے, کیا اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی جائے پیدائش پاکستان ہے, لیکن سر آپ جس طرح پورے دنیا میں پاکستان کو بدنام کرتے رہتے ہیں, تو کیا آپ خود اپنے در میں غدار وطن نہیں ہیں؟ تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ میں پاکستان کی برائی کر رہا ہوں. آپ ہندوستانی ہوتے ہوئے آپ کو کیسے پرابلم ہو گیا اس بات؟ سر آپ غدار وطن نہیں ہیں. تو سر آپ کو پاکستان کا مانے کہ انڈیا کا مانے ہم آپ کو؟ سندھ کا رہنے والا ہندوستانی کیسے نہیں کہلائے گا؟ بنا سندھ ہند نہیں ہے. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ انڈین ہیں, جی کہتے ہیں جی, اور مجھے انڈیا پہ گرو ہے. بالکل ہونا بھی چاہیے. تو یہ جو مودی سرکار میں ہوا ہے, یوگی جی نے کیا ہے کچھ اسٹیشنوں کا نام چینج کر کے, بالکل صحیح. آپ کے نظر میں کیا یہ صحیح ہوا ہے؟ بالکل صحیح ہوا. ہم بچپن سے جس اسٹیشن کا نام بلاتے آئے ہیں, ہاں, وہ میرے سمجھ سے صرف ٹکٹ جیسے ان کا ادھارن مغل سرائے میں اسٹیشن سمجھ تھا. ہاں, دیکھیے آپ کی جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی نالندہ یونیورسٹی, نالندہ, اس کو کس نے اجاڑا تھا؟ کھلجی تھے نا, ایک انکل کھلجی آئے تھے. آپ نے کیا کیا؟ ریلوے اسٹیشن کا نام کیا رکھا ہے؟ کھلجی نگر ہے, کچھ ایسے ہی نا. جب آپ نے 1000 سال حکومت کی ہندوؤں پہ مسلمان سلطنتوں نے, اور اپنے نام ڈال دیے کہ ہندوؤں کے سب سے پریشس جگہ کو آپ نے الہ آباد کا نام دیا, تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ ہم یہ ناانصافی برداشت نہیں کریں گے. یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. نہ مکے کا نام رام گڑھ ہوگا, نہ پریاگ راج کا نام الہ آباد ہوگا. یہ ہماری اپنی تہذیب میں تباہ کر کے ان اربوں کی لے لی جو ہم پہ تھوکتے ہیں. آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش نے ریکروٹمنٹ ختم کر دی ہے نرسز کی کل, کیونکہ ہر گھر میں بنگلہ دیشی عورت ریپ ہو رہی ہے, اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ سعودی ایمبیسی کے سامنے جا کے کہتا تو باہر تھے نکلتے میں ٹھیک کرنا. ہم ہی رہ گئے. ہم پہ سیریا کے اندر 5 لاکھ مسلمان مار دیے اربوں نے. امریکہ آیا تھا, وہ ٹرمپ تو کرے گا, وہ اس نے نہیں کہا تھا. ایک کلکتہ والے نے ٹی وی پہ آ کے کہ میں تو تمہاری گردن کاٹ دوں گا. تو انڈیا کرمنل پولیس نے کیا کیا؟ ڈر جاتے ہیں. بندہ اللہ اکبر کہا, آدمی کہتا ارے پاگل ہے, پھٹ جائے گا کہیں. تو آپ نہیں ڈرتے؟ نہ, میں کیوں ڈروں گا؟ 70 سال کی عمر میں اب ڈروں گا؟ 25 میں ڈرتا. اب کیا میں تو کہ داؤد ابراہیم, چھوٹا شکیل, انہوں نے ایک آدمی بھیجا تھا مارنے کے لیے. وہ پڑا ہوا ہے یہاں جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, یہاں ٹین وین پیٹ رہا ہوگا کہیں. ہاں, ایسی بات نہیں ہے. ہم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اوپر والا. نہیں تو موت سے ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ موت سے ڈرنے کی بات ہے. ہماری زندگی کیا ہے سر؟ ہم 2 بلین 3 بلین سال سے ہیں. ہمارے اندر پتہ نہیں کتنے سولر سسٹمز رہتے ہیں, ہمیں کیا پتا ہم کس کا حصہ ہیں. پوری ہماری جو گیلیکسی ہے اٹ از اے ڈاٹ. ہمیں اتنا گھمنڈ کہ ہم کچھ ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. مٹی میں آئے, مٹ جا, ختم. جہادیوں کو تو بتاتے ہیں کہ تم مرو گے تو حوریں ملیں گی. ارے ان کو ملتی ہوں گی, پتہ نہیں کہاں. یہاں نہیں ملی گرل فرینڈ تو شکلیں خراب ہیں, میں کیا کروں. آپ دیکھیں کوئی کبھی کسی جہادی کو دیکھا آپ نے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جا رہا ہو ٹہلتا ہوا؟ کہیں بھی نہیں. خان مارکیٹ میں بھی نہیں ملے گا. اس کی بد نصیبی, شکل خراب, مونچھ کاٹی ہوتی ہے, داڑھی بڑی ہوئی ہوتی ہے. کون لڑکی جائے گی اس کے کہ مینو لے جا ڈیٹ تے؟ نو, they are always unfortunate, ugly people who do not know that there is no such thing. انڈیا تو ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں کوئی پھول بیچنے کی ضرورت نہ ہو. جہاں آپ رسپیکٹ نہیں دوسرے انڈین کی کریں گے تو آپ کا پھر پرابلم ہو جائے گا نا. ہم کوئی اسرائیل کا ٹورسٹ آتا ہے اس کو زیادہ اٹینشن پے کرتے ہیں, اپنا بندہ ٹورسٹ آ جائے اس کو کہتے ہیں نظام الدین کے پاس سو جائے جب پل کے. انڈیا تو ایسی جگہ ہونی چاہیے. اور پاکستان کیسی ہونی چاہیے؟ پاکستان ختم ہو جائے گا. میں 20 سال 25 سال اور انڈیا کی کوتاہی دیکھیے کہ جب کانگریس کے ایم پیز گئے کہ بلوچستان وانٹس ٹو جوائن انڈیا, تو آپ کے بلکہ آزاد اور یہ سب لوگ جو تھے انہوں نے کہا بہت دور ہے میاں کہاں. اینڈ غوث بخش ڈزنجو ریمائنڈڈ دیم کہ کراچی سے ڈھاکہ 1000 میل دور ہے. وہ تو کلیم کر رہے بنگال پہ. آپ سے 200 میل دور ہے بلوچستان جو جوائن کرنا چاہتا ہے کلات اسٹیٹ انڈیا کو. آپ نہیں کر رہے.
गवादर सुल्तान ऑफ ओमान ने इंडिया को ऑफर किया 40 लाख रुपए में, यानी बहुत महंगा पड़ रहा है आजकल। ये इंडिया की जो अब इनवर्ड, लेकिन हिंदुस्तान की अप्रोच बदली है, अब अरे पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाता है। बिल्कुल देखिए, गुजरात की रेजिमेंट के बारे में आप नहीं सुनेंगे, लेकिन गुजरात के प्राइम मिनिस्टर का नाम हमेशा रहेगा कि जो कोई नहीं कर सका वो मोदी जी करके दिखा दिया। ये बात है, इसमें आप वोट दे ना दे, सपोर्ट, यू हैव टू सल्यूट हिम। उन्होंने यूएन में जो कैरेक्टर शो किया कि इमरान खान की बदतमीजी के बाद ही डिडंट इवन एड्रेस हिम, जो आपकी जो स्पोक्स पर्सन थी औरत, उनको राइट दिया कि वो जवाब दे। उन्होंने काट पीट के इमरान खान के वो जैसे करेले को काट के कीमे के साथ मिक्स करते हैं वैसे करके फेंक दिया बाहर। और मोदी जी ने कह दिया अब उनकी नजर जो कब्जे वाला कश्मीर है उस पर है। मोदी है तो मुमकिन है सर।